اور سب سے پہلے بات ہوگی ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر غالباف سمیت لاکھوں لوگ شریک ہوئے، رہبر معظم کو الوداع کہنے کے لیے موجود ہیں۔ سپریم لیڈر کے اہل خانہ کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ منتظمین نے خامنائی کے خون کا بدلہ لینے انتقام کے نعرے لگوائے۔ منگل کو قم، بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ تہران میں ایران کے سابق سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے 2.5 گھنٹے بعد بھی شدید گرمی کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں مسلح کمپلیکس میں موجود ہیں، رہبر معظم کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ وسیم بادامی اس وقت وہاں موجود ہیں، مزید وہ بتا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے یہاں پہ، اگرچہ نماز جنازہ کو ہوئے اب 2.5 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، گرمی ہے، دھوپ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی مجمع یہاں پر موجود ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نماز جنازہ کے بعد اپنے گھروں کی جانب یا اپنے مقامی شہروں کی جانب روانہ ہوئی ہے، لیکن ابھی اس وقت بھی خواتین کی، بچوں کی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنازہ گاہ میں موجود ہے۔ مصلی امام خمینی میں ابھی بھی اس جانب جنازے رکھے ہوئے ہیں اور آج دن بھر کہہ لیجئے کہ اگلے 24 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی تو نماز جنازہ کا اختتام ہوا ہے، پھر بھی لوگوں کی اتنی تعداد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج شام اور آج رات بھر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ شام کے بعد جب ذرا دھوپ کی شدت کم ہوگی تو وہ لوگ جو رش کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے نماز جنازہ میں نہ آ سکے وہ آج شام آئیں گے۔ پھر کل تہران کی مختلف شاہراہوں پر نماز جنازہ تو ہو گئی، اب جلوس سے جنازہ ہوگا۔ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے نہ صرف یہ کہ اس صحن میں بلکہ صحن سے باہر اگلے صحن میں بھی پرچموں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، جو کہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہاں بھی ابھی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی نماز جنازہ میں ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک رہی۔ صرف میٹرو ٹرین کے سفر کر کے 7.5 ملین افراد تہران پہنچے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 15 ملین لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ جنازے میں کون کون سی اہم شخصیات موجود تھیں، وہاں موجود ہے حسن رضا نقوی، ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی حسن نقوی۔ آج شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے کے اندر ان کے تینوں بیٹے سید میثم خامنائی، سید مصطفیٰ خامنائی اور سید مسعود خامنائی وہ شامل تھے، اور اسی طرح ملک کے صدر پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور اسی طرح ایران کی عدلیہ کے سربراہ محسن ایجئی وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اس کی طرح تمام وزراء جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس جنازے کے اندر جو موجودہ حکومت کے وزیر ہیں، مختلف وزیر، مثال کے طور پہ جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ پبلک کے اندر موجود تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں پانی تقسیم کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر حداد عادل جو کہ سابق پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں، اور ان کی جو بیٹی تھی زہرا حداد عادل وہ رہبر انقلاب کی بہو بھی تھی اور ان کا بھی جنازہ تھا۔ عرب کے انداز میں ڈاکٹر حداد عادل زارو قطار رو رہے تھے۔ اسی طرح جو عسکری حکام ہیں ان میں IRGC کے کمانڈر جنرل احمد وحیدی وہ بھی آج کے اس جنازے کے اندر شامل تھے۔ سپاہ قدس برگیڈ کے جو سربراہ ہیں جنرل اسماعیل گانی وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد حوزہ علمی حکم کے جو مجتہدین ہیں اور جو ایران کی بڑی عالمی سطح پہ علمی شخصیات ہیں وہ بھی اس جنازے کے اندر شامل تھی۔ اسی طرح جو دوسرے ممالک سے وفود گزشتہ روز یہاں پہ موجود تھے وہ سارے کے سارے بھی تقریباً جو خصوصاً علماء یا سیاسی بعض شخصیات یا مذمتی محاذ کی بعض شخصیات وہ بھی آج کے اس جنازے کے اندر شامل تھی۔ اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فقط تہران کی میٹرو کے ذریعے آنے والی جو تعداد ہے وہ تقریباً 7.5 ملین سے زیادہ تہران کی میٹرو سے جو سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں وہ بتائی جا رہی ہے، اور اسی طرح ملینز آف پیپل جو ہیں وہ میٹرو کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں۔ تو یہ تعداد جس طرح ایران کی طرف سے ایک اندازہ بتایا گیا تھا کہ 1.5 سے 2 کروڑ تک ہوگی، تو یقیناً جو ہے اگر میٹرو کے ذریعے 7.5 ملین کے قریب جو ہے وہ تعداد موجود ہو تو یہ 15 ملین سے زیادہ ہو جائے گی جو باہر سے بھی لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں وہ ایرانی عوام کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کے لیے جذباتی اظہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں، اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا، ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کے لیے درخواست کی ہے، ہمارے درمیان
اچھی ہم آہنگی ہے۔ نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، نظریات کو نہیں۔ آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر بیان دیا، خامنائی کا قتل عطر کے صرف ایک شیشی توڑنے کے مترادف ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی ہے۔ تمہارے پاس تہذیب ہے نہ تاریخ، نہ ہی عزت و وقار ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود کی جگہ بابر اعظم کو دوبارہ ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ علی عثمان، اویس ظفر اور عبید شاہ پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل۔ شاہین، نسیم اور نعمان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ بطور سلیکٹر تسلیم کرتا ہوں، پاکستانی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے کپتان اور فاسٹ بولرز کو تبدیل کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر عاقب جاوید کہتے ہیں ہم صرف ٹیم منتخب کر سکتے ہیں، پرفارم کھلاڑیوں نے ہی کرنا ہے۔ ٹیسٹ کپتانی کے لیے سلیکشن کمیٹی کی طرف سے صرف بابر اعظم کا آپشن زیر بحث تھا۔ خود بتا رہا ہوں کہ ہمیں ریڈ بال میں پرابلمز آ رہی ہیں، جو آپ کے جو پلیئرز ہیں، جو آپشنز ہیں، وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے، تو ہمیں کپتان کو بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ فاسٹ بولرز کو بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ سلیکشن کمیٹی کی طرف سے ایک ہی ریکمنڈیشنز تھیں اور وہ بابر اعظم تھے۔ ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، آپ جتنا مرضی لکھ لیں، اینڈ آف دا ڈے جو پرفارمنس ہے وہ تو پلیئر نے دینی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نجی املاک مالکان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوگی۔ ڈیجیٹل کنسٹیٹیوٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کا استعمال مفت کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وزیر آئی ٹی کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کمیٹی نے بل میں تمام سکم دور کر کے ہدایت کی ہے۔ شیزا فاطمہ نے کہا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ دہائیوں سے یہ قانون چل رہا ہے، کیونکہ رائٹ آف وے کے بغیر نہ بجلی جا سکتی ہے لوگوں کے پاس، نہ گیس جا سکتی ہے، نہ انٹرنیٹ جا سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب ہم نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی نجی جائیداد، چاہے وہ مکان ہے، وہ دکان ہے، یا وہ خالی زمین ہے پلاٹ کی شکل میں یا زرعی زمین ہے، اس میں سے اگر آپ نے رستہ لینا ہے یا آپ کو اس مالک کی اجازت لینا ہے، یہ ہے آزاد مرضی کے ساتھ، تو اس میں باقی میکنزمز نہیں آتے۔ جو نجی املاک ہیں لوگوں کی، وہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر وہ پابند نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو دیں یا اس میں سے رائٹ آف وے دیں۔ سرکاری املاک ہیں یا جو بڑی آرگنائزڈ ہاؤسنگ سکیمز اور بڑے وینچرز ہیں، ان کے لیے میکنزم فرق ہوگا۔ اور جیسے ٹیکنالوجی امپروو کرتی جا رہی ہے، مزید ڈیٹا کی ضرورت پڑتی گئی کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن کی، اور آج ہم 274 سے بڑھا کر 750 میگا ہرٹز کی ہم نے اویلیبلٹی کر دی، اور 5G پہلی دفعہ پاکستان آ گیا۔ مگر اس کے رول آؤٹ کے لیے بھی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جس میں فائبرائزیشن ہے، ٹیلی کام ٹاورز ہیں، اوور گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر ہے۔ تو الزامات لگائے گئے اور فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر لگائے گئے میری سیکرٹری کی۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں۔ اگر تو ہمارے اینڈ پہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہے، جو بھی وزیر اعظم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر اس میں یہ چیز نہیں نظر آتی تو پھر لیگل کاؤنسل سے اور تمام لوگوں سے پھر ہم مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور ترکی کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایران میں وزیر اعظم نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی اور ایرانی قیادت سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ترکی میں وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی، دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترکی کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی اہم ملاقات ہوئی۔ استنبول کے وحدتین مینشن پہنچنے پر وزیر اعظم کو سلامی دی گئی۔ ترک صدارتی دفتر نے بتایا کہ ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، خطے کی صورتحال زیر غور آئی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا ترک عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ Faced adversity, whether during war, devastating earthquakes or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. I once again express Pakistan's profound appreciation for Turkey's principled and unwavering support for the people of Jammu and Kashmir and their legitimate right to self-determination. Pakistan will continue to stand firmly with Turkey on the issue of Turkish Republic of Northern Cyprus. دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب۔
کہا مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں نے حمایت کی۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ضروری ہے امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ With the great support of my very dear brother President Tayyip Erdogan, has been able to mediate peace between United States and Iran. Here we are today. Ceasefire has taken place. Islamabad Memorandum of Understanding have been signed by President Trump, President Masood Pezeshkian, and myself representing Pakistan as mediator. When a war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory, our armed forces led by Field Marshal Saeed Asim Munir within 4 to 5 days defeated our enemy. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے نمایاں کاروباری گروپوں نے ملاقات کی۔ اقتصادی تعاون سمیت ترکی کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم سے استنبول میں ترک سیل کے CEO نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی۔ کہا ٹیلی کام آلات اور سافٹ ویئر کے مقامی طور پر تیاری سے روزگار کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کار دوست پالیسی فریم ورک سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کو عالمی امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے خلوص نیت سے سفارتی کوششیں کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا TRT ورلڈ کو انٹرویو۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ایک مشکل اور پیچیدہ مرحلہ تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل امریکی اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہے۔